نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میرے پیارے ساتھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اہلاً و سہلاً مرحبا ان تمام ساتھیوں کو جو زوم کی کلاس سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس سیشن سے، اور فیس بک پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب امید ہے کہ آپ نے لیسن 34 ہے آج ہمارا، انشاءاللہ وہ سن لیا ہوگا اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا، اس پر غور و فکر کر لیا ہوگا، کیونکہ اب ہے ہمارا مذاکرہ کرنے کا ٹائم. امید ہے آپ نے اپنا کوئی ساتھی بھی بنا لیا ہوگا جس کے ساتھ آپ مل جل کر کچھ نہ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، کیونکہ مذاکرہ جو ہے وہ علم کی جان ہے. ہم پڑھ رہے ہیں بک فقہ القلوب، اس کا ہم اس وقت الباب الاول پہ ہیں، اور اس میں ہم پہلا جو لیسن ہے الاول جو اس کا پڑھ رہے ہیں فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اور اس کے اندر مزید جو پھر ہم مضامین پڑھ رہے ہیں اس میں سے آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے فقہ قدرت الرب. اب تو اتنی عربی آپ کو سمجھ ہی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کیا بات ہو رہی ہے. پیج نمبر 62 سے 64 تک آج کا ہمارا لیسن ہے. ہمارا طریقہ کار جو ہوتا ہے ہمیشہ وہی ہوگا کہ ہم کچھ سوالات کریں گے، آپ سے جوابات لیں گے، کہیں عربی آپ سے پڑھوائیں گے، کہیں کچھ عربی میں بات کر کے آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب بتائیے، اور پھر آپ سے غور و فکر بھی کروائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 62 62. فَمَتَى يَسْتَفِيدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ. یہاں سے ہمارا آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی ساتھی اس کو پڑھیں. شاہدہ پروین آپ کا مائک آن ہے، آپ پڑھیے. فَمَتَى يَسْتَفِيدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ اللَّهِ قدرت اللہ ومن سنت اللہ فی نصر اولیاء. اچھا، اس کو دوبارہ سے دیکھیے، اس کو دیکھیے. اب ایک دو جگہ آپ کریکشنز کریں. من قدرت اللہ، ٹھیک ہے، سنیے. اب آپ نے پڑھ لیا، اب بولیے نہیں، اب سنیے اور مارکنگ اپنے پاس ٹھیک کر لیجئے. من قدرت اللہ ومن سنت اللہ فی نصر اولیائہ. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھی کوشش. ترجمہ کر سکتی ہیں آپ اس کا، یا کسی اور ساتھی سے کروائیں؟ منزہ ڈار سے کرتے ہیں. جی منزہ، ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. جی السلام علیکم. فَمَتَى يَسْتَفِيدُ الْمُسْلِمُونَ، تو کب مستفید ہوں گے یا فائدہ اٹھائیں گے مسلمان، من قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، ومن سنت اللہ، اللہ کی سنت سے، فی نصر اولیائہ، اپنے دوستوں کی مدد میں.
یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اس سے کس طرح یا کب مستفید ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ پس کب مسلمان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کے اس طریقے سے جو وہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. آپ لوگ جب بھی لفظی ترجمہ کیا کریں پھر اس کو با محاورہ ترجمہ کر کے دیکھا کریں کہ اس میں کیا بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ترجمہ آپ نے درست کیا. چلیں اب میرا سوال اسی سے ہے، یہ کویسچن کر رہے ہیں نا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے، تو بحیثیت مسلم ہم کیسے اس کی قدرتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ پچھلے چیپٹر کو ذرا یاد کریں اور جواب دیجیے، کیونکہ اس پہ کافی بات ہوئی ہوگی. سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیلوفر باجی، اس میں جیسے پچھلے لیسن میں بات ہوئی کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اس سے استغاثہ کیا جائے، یعنی گڑ گڑایا جائے اس کے سامنے. تو یہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اگر یہ کام کریں گے تو ہم اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ قیامت تک رہے گا، جو بھی ٹھیک اس کی ہے. اطاعت کرے گا سب وعلیکم کچھ کرے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بالکل یہ پچھلے لیسن کا ریویو ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور اللہ سے مناجات اور دعائیں اور اس کی اطاعت کر کے ہم اللہ کی قدرتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میری ایک درخواست ہے آپ سب سے کہ اب ہمارے ساتھیوں نے سلام کر دیا، اب سلام نہ کریں، ڈائریکٹ جواب پر آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں لیسن 2 پر، سوال نمبر جو ہمارا 2 ہے اس پر آتے ہیں. اس سے آگے کا جو ہے کہ یہ ہے کہ واللہ قوی عزیز، یہ والی جو لائن ہے یہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ عائشہ کمال آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. پڑھیے. واللہ قوی عزیز وکل قوت فی العالم من قوتہ وکل عز فی العالم من عزتہ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا وهو السمیع العلیم. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. هو السمیع العلیم. ٹھیک ہے، واہ نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اب باقی ساتھی بھی شامل ہوتے جائیں ہمارے ساتھ. آپ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ عالم میں تمام قوتیں کسی کی قوت کی وجہ سے ہیں، تو وہ کون ہے جس کی قوت کی وجہ سے عالم میں تمام قوتیں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک جواب پہلے مسلسل آ رہا ہے اور درست آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ چلیں آپ چیٹ میں ہی لکھیے کہ قوت، یا آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو چلیں آپ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قوت کی جو قوت کیا ہوتی ہے، یعنی مختلف قوتوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں قوت تو آپ کے ذہن میں کیسی کیسی قوتیں آتی ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ فرزانہ سہیل آپ بتائیں گی کیا؟ خالدہ زبیر، جس کا مائک بھی پہلے آن ہو جائے وہ بتائیں کہ کیا مراد ہے قوت سے؟ جی صفیہ سلطان. میں بولوں؟ چلیں صفیہ آپ سب سے پہلی تو وہ ظاہری قوتیں آتے ہیں جو نیچر میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے ہوائیں ہیں، بادل ہے، بارش ہے، براکین ہے. اچھا چلیں انسان کی ان کا یوں چلیں ہم وہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ نیچر میں قوتیں ہیں، ہوا کی طاقت ہے، بارش کی قوت ایک ہوتی ہے اس میں کہ وہ اللہ اس میں ڈالتا ہے کہ زمین کو سیراب کرتی ہے. چلیں میں سوال کو تھوڑا سا اور بہتر کرتی ہوں، آپ ہی جواب دیجیے کہ انسان کے پاس کیسی کیسی یعنی انسان کی مختلف اقسام کیا ہے قوتوں کی؟ جی کون بتائے گا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر کے صحیح راستے پہ چلے، اور اللہ سے ٹھیک ہے گڈ. ایک آپ نے بتا دی، کوئی اور بتائے؟ خالدہ آپ بتائیے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. خالدہ آپ بتائیں اور کیا قوت ہیں؟ خالدہ زبیر. جی ایک تو علم کی قوت ہے، ہمارے پاس حکمت ہے، طاقت ہے، ہمارے پاس ذہنی انٹیلیجنس ہے، تو یہ قوتیں ہمیں استعمال کرنی ہیں. اور آپ نے بتا دی،
آپ نے ذہنی عقلی انٹیلیجنس بتا دی، یہ دوسری قوت ہوگی، سب ایک ہی ہوگی. روحی تسلیم آپ بتائیے. اور بچے میں بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس علم ہے، طاقت ہے، مال، وہ ہو گئے. صحت، دولت. کوئی اور بتائے نا، دیکھیں ریپیٹ نہیں کریں، کوئی اور جی بھی تو میم، سوچے نا. کوئی اور میں بتائیں. بتاؤں؟ جی میں بتاؤں. چلیں بتائیں. نغمانہ بتائیں. زمان و بیان کی قوت. بیان کی قوت. جی صلاحیتیں بیان ہوگئی. ٹھیک، ساری جی صلاحیتیں اس کے اندر کر لیں، ساری صلاحیتیں، بولنا، سننا، لکھنا، پڑھنا. ٹھیک ہے جی، سب صلاحیتیں ہوں گی. تخلیق کی اور بتائیے. قوت. ہاں میم میں بتاؤں؟ تخلیق کی قوت، کوئی چیز ایجاد کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی انسان میں یہ پائی سب جاتی صلاحیتوں میں ہو گیا. اب ہم سب اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. ایک بہت اہم چیز نہیں آپ بتا رہے جس کے پیچھے انسان میم. بھاگ رہا ہے مسلسل. جی کہیے رابعہ، آپ کہنا چاہتی ہیں. میم مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک وہ والی قوت جو مخلوقات کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے پانی، پہاڑ، ہوا بنایا، ہم ان کو جیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک یہ والی انسان کی قوت ہے کہ وہ کس طرح سے نیچر کو لے کر چلتا ہے اپنی لائف میں. جی استعمال کرنے کی قوت، یعنی یہ بھی جی ذہنی صلاحیت میں آ جائے گی. چلیں ایک چیز نہیں آپ نے بتائی جس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کی، اللہ نہ تعالیٰ نہ کی پہچان کی ہم تو قوت ہے، ابھی فی ہدایت. الحال تو اللہ کی بات ہی نہیں کر رہے. جی اپنی نصرت نازا. نفسانی خواہشات کی قوت جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا مالی مال حاصل کر، مال قوت نہیں ہے کیا؟ میں بتاؤں؟ چلیے جی اب تو بتا دیا. اب میں اگلے سوال آپ سے، اگلے سوال دیکھیں. اب آپ لوگوں کو میں ساری بات کو سم اپ کرتی ہوں. آپ کی مالی، عقلی، بدنی، یہ ساری قوتیں ہیں نا، کچھ بدن کی ہیں، کچھ مال، ذہنی. تو ان کو آپ یوں لکھ لیں کہ ذہنی صلاحیتیں ساری ایک طرف کر لیں. ذہنی قوتیں، بدنی قوتیں، مالی قوتیں، عقلی قوتیں. اب آپ ذرا سوچیں، چلیں سوچیں بلکہ چیٹ پہ بتائیں، کیا آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ساری قوتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں جی ماشاءاللہ چیٹ پہ مالی آ رہا تھا لکھا ہوا. جی چاہتے ہیں، سب آ رہا ہے، لینا چاہتے ہیں. اچھا دو ایکسٹریم رویے نظر آتے ہیں ان سب کو حاصل کرنے میں، ساری قوتیں حاصل کرنے میں دو ایکسٹریم رویے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ساری قوتیں اللہ کے پاس ہے. ابھی پیچھے پڑھا نا، ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، عالم میں ساری قوتیں اللہ کے پاس ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ اللہ کرو، رہبانیت اختیار کرو، اللہ سے مانگتے رہو، دے دے گا خود ہی. اور دوسری کیا رویہ ہے کہ ساری محنت جو میں نے کی ہے، ساری قوت جو ہے وہ کیا ہے، میری وجہ سے ہے. ہمیں کیا یعنی میری اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے یہ سب قوتیں میں نے حاصل کی. تو دین کیا، یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے قوتوں کے حوالے سے اور انسان کے سوچ کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا اب آپ میں سے؟ جی سیما عصمت آپ بتائیے. میں نے تو سنا ہی نہیں، ابھی ابھی سن رہی ہوں. کیا بتانا ہے؟ آپ نے نہیں سنا، آپ رہنے دیں. پھر مسز دانش آپ بتائیے. جی ہمیں اپنی محنت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو اختیار ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو محنت کر کے اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اپنی گڈ، طرف سے بہت محنت اچھا پوری جواب، ہے، بس بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بس اچھا اوپر سے جواب چیز ہے. پھینک دیں گے. خوب محنت کرنا ہے اور پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے کہ وہ میری محنت کا پھل دے گا، کیونکہ اصل میں قوت کس کے پاس ہے؟ اس کے اللہ کے پاس. پاس. یہی رویہ آپ کو زندگی میں نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دوسری طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. ایک اور میرا آپ سے سوال ہے. اچھا اب میں جو کہنے چاہ رہی ہوں نا، ذرا غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، صرف سننا ہے، ابھی چیٹ پہ کچھ نہیں لکھنا. سوچیں اللہ نے آپ کو کن کن قوتوں سے نوازا ہے، آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. ابھی صرف سوچیں اس کو. ٹھیک ہے، 5 حواس خمسہ تو میں اللہ نے دیے نا، سونگنا، بولنا، لکھنا، یعنی ٹچ کر کے اور دیکھنا، سننا، بولنا، محسوس کرنا، یہ تو حواس خمسہ نا، یہ تو اللہ نے ہمیں دے دیا نا اللہ. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہے نا. اب آپ یہ کریں کہ آپ اپنی اسٹرینتھ سوچیں، وہ بے شمار قسم کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہیں.
دیکھتے ہیں کتنی ملٹیپل اسٹرینث آپ کی طرف سے آتی. آپ کے اندر وہ کیا مخصوص صلاحیت ہے اس کو چیٹ میں لکھیں, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بہت خاص صلاحیت ہے, آپ میں آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ کی قوت ہے, ذرا لکھیے. صبر کی قوت, چلیں جی میری ساتھی انیسا لکھتی ہے کہ صبر کی قوت, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آ رہا ہے ٹیچنگ کی صلاحیت, اوکے سکھانے کی صلاحیت ہے. تقویٰ تو صلاحیت نہیں ہے نا, دیکھیں تقویٰ صلاحیت نہیں ہوتی, تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے, ایک ایمان سے کنیکٹڈ ہے. صلاحیت تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ استعمال میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا برا نہ چاہنا یہ بھی رویہ ہے, میں تو صلاحیتوں کی بات کر رہی ہوں. اور ذرا سا سوچیں, ٹھیک ہے. ذہنی انٹیلیجنس, ایک نے ساتھی لکھتی ہے کہ ذہین ہونا میری صلاحیت ہے, اوکے. فیس ریڈنگ, چہرے پڑھ سکتی ہیں, لیکن لوگوں کے فیس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ وہ کیا فیلنگ ہے. پھر آ رہا ہے کہ جی مائی وائس, اوکے آواز اچھی ہے, ٹھیک ہے. برداشت کی صلاحیت, استقامت, ٹھیک ہے استقامت کی صلاحیت لے سکتے ہیں. تخلیق کی صلاحیت, اللہ الحمدللہ ہر ماں کو اللہ نے دی, اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تخلیق کر لیتے ہیں. خالق تو اصل میں اللہ ہی ہے, لیکن وہ بھی کچھ حصہ ڈال ہی لیتے ہیں. سیلف کنٹرول, ٹھیک ہے جی, میں اب آپ کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھی ہوں. مینٹیننگ ریلیشنز, دیز آر آل صلاحیتیں, دیز آر آل اسکلز. بات کر سکتی ہوں, اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتی ہوں, محسوس کر سکتی ہوں دوسروں کی باتوں کو, ٹھیک ہے. تفسیر لکھ سکتی ہوں, چاہے لکھنے کی صلاحیت کہہ لیں, ٹھیک ہے. برداشت, حکمت, موٹیویٹ کر سکتی ہوں لوگوں کو, اوکے زبردست. عقل کی صلاحیت, ٹھیک ہے, عقل مندی بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جس کو دے وہ. مستقل مزاجی کی صلاحیت, اوکے. ایثار, صبر, کوکنگ کی صلاحیت, گڈ ٹاک, ٹیچنگ. سیکھنے کی قوت, گڈ, یہ بھی ایک صلاحیت ہے, کچھ لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. لوگوں سے جلدی گھل مل جانا زبردست صلاحیت ہے, منگل آرام سے ہو جاتے ہیں, چین سے گھبراتے نہیں ہیں. تھنکنگ کی صلاحیت, کنونسنگ اسکلز. اب آپ دیکھیں یہ سارے آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, یہ اسکلز ہیں. رائٹنگ, ریڈنگ, ٹیچنگ, کریٹو ورک, یہ میں آپ لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں بتا رہی ہوں. پھر بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. مال خرچ کرنے کی صلاحیت, اوکے گڈ, یعنی یہ بھی ایک صلاحیت ہے نا کہ آپ اپنی چیز کسی کو دے سکیں, یہ ہمت اور یہ اسکل بھی اچھی. چلے اس کو آپ کہیں گے کہ رویے میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اچھی جگہ مال خرچ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اوکے. بہت سی اور دنیاوی صلاحیتیں بھی آ رہی ہیں, ڈیکوریشن ہے, پھر دوسروں کا خیال رکھنا ہے, ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہے, انتھک محنت, بھلائی کے کام, مثبت سوچ, جلدی بھول جانا برے رویے کو. زبردست اسٹرینتھ ہے آپ کی جناب, یہ تو وہ اسٹرینتھ ہے جو آپ کو مزید پاورفل بنائے گی, کیونکہ جو لوگ جلدی پازیٹیو سوچتے ہیں وہ جلدی چیزوں سے نکل آتے ہیں باہر. بہت ساری اور آ رہی ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں. اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ لکھیے کہ یہ سب قوتیں آپ کو کس نے دی ہیں. بے شمار صلاحیتیں اور بھی ہماری چیٹ میں. احسان یاد رکھنے کی صلاحیت, اوکے, یہ بھی ایک صلاحیت ہے, دوسروں کے احسان رکھنا. کس نے دیا آپ کو یہ ساری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو پھر کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ میں بڑی چیز ہوں, واو, آئی ایم گریٹ, نو, کیا کہنا چاہیے بتائیں, کیا کہنا چاہیے؟ ہاں الحمدللہ, یہ سب آپ لکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ. تو دل سے ایک بار کہیے, سوچیں اللہ تو کتنا عظیم ہے, تو کتنا پیارا ہے, تو کتنا بڑا ہے, تو نے مجھے کتنا کچھ دیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلے جی, ھذا من فضل ربی, بالکل ٹھیک, صحیح لکھا آپ نے. چلیں جناب, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے چیزیں لکھی. لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ. اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اب یہیں پر عزت کی بھی بات آ رہی ہے. اب ذرا میں آپ سے کہتی ہوں, آپ سوچیں عزت والے لوگ, آپ کن لوگوں کو عزت والے کہتے ہیں. چلے میں آپ نہیں کہتی, میں یہ کہتی ہوں دنیاوی لحاظ سے جن کو عزت ملتی ہے. ذرا لکھے نا چیٹ میں, عمومی طور پہ, دنیاوی طور پہ, ہم دین کی ابھی بات نہیں کریں, کن کو عزت مل رہی ہوتی ہے اپنے ذہن میں ذرا. ٹھیک ہے, دولت مند لوگوں کو آپ ذرا دیکھیں, آپ تو مال ہی مال لکھ رہے ہیں. مال کیا, بس مال تو ہو گیا نا ایک دفعہ, اب مال سے نکل آئے. جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کے علاوہ سوچیں, قوت والے, طاقت والے لوگ, اوکے, پاور والے لوگ, ٹھیک ہے, اتھارٹی ہوتی ہے جن کے پاس, ان کو عزت ملتی ہے. جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹرز آپ لکھ رہے ہیں, علم والے لوگ ہیں, ان کو عزت ملتی ہے.
قرآن والے لوگ بالکل جو عزت دینے والے ہیں ان کو بھی عزت دیتے ہیں. جن کے اندر عاجزی ہو ٹھیک ہے، لیکن یوزلی جو عاجز مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی عزت بہت کم لوگ دیتے ہیں، ان کو سائڈ لائن لوگ کر دیتے ہیں. جن میں تقوی ہوتا ہے وہی دیتے ہیں. دیکھیں آپ سوچیں، حکمران ٹھیک ہے، آپ نے صحیح لکھا، بادشاہ، حکمران، سائنٹسٹ، ٹیچرز، کچھ معاشروں میں ٹیچرز کی بھی بہت عزت ہے، ہمارے یہاں ہونا ہو، ڈاکٹرز، پیرنٹس، بالکل والدین. پھر آپ دیکھیں پلیئرز ہوتے ہیں، ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، اور پائلٹس. پائلٹ کا ایک منصب بڑا، بہت سے لوگ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، اس میں عزت بہت ہے، پریسٹیج بہت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے لوگوں کی عزتیں سوچیں. کھلاڑی بالکل، آرمی بالکل، جی فوج میں جانے والے لوگ، فورنرز کی لوگ عزت کرتے ہیں، جی بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ ہی سب لکھیں. آپ ان ساری عزتوں کو سوچیں. یہاں ایک حصہ آ رہا ہے آیت کا، ذرا کوئی پڑھ کے سنائے گا مجھے وہ کیا ہے؟ جی کون پڑھ کے سنائے گا؟ سارا ناز آپ پڑھ کے سنائیں گی یہاں پر آگے؟ جی جی پڑھیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. نہ ابھی یہاں تو میں پہنچی Oh, نہیں sorry. ہوں. فَلَا سورۃ یونس يَحْزُنكَ آیت قَوْلُهُمْ 65. جی فَلَا پڑھیے. يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ان العزت للہ جميعا، سب کی سب، ساری کی ساری کس کے لیے عزت؟ اللہ کے لیے. اب دنیا میں جتنے لوگوں کو جتنی عزت ملی ہوئی ہے نا، وہ ساری کس عزت میں سے دی گئی ہے؟ جو اللہ کی عزت ہے. وہ اللہ کی عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم ان کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں. سوچے. اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے. یہ جو ہے سورۃ یونس آیت 65 بہت اہم بات ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو بتائے، آیت کا یہ حصہ، خاص طور پہ اتنا حصہ، ان العزت للہ جميعا، یہ سنائیں، ترجمے کے ساتھ سنائیں، اور اس کا ترجمہ یاد کروائیں. کوئز کر لیں ان کے ساتھ، پوچھیں ذرا اس آیت کا، یہ ایک آیت میں آپ سے بتا رہی ہوں، ذرا اس کا بتائیں نا. دیکھیں اس میں عزت کا لفظ تو پتہ ہے نا، یہ تو اردو کا ہے، جمعین جمع سے ہے، تو ذرا بتائیں. اللہ کا بھی پتہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، گیس ورک کریں. اس طرح شاید سیکھنا شروع کر دیں نا. اور جب بھی کبھی لوگ آپ کے سامنے اپنی عزت کے گن گائیں اور اپنی عزت کی بڑائیاں کریں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان العزت للہ جميعا. ترجمہ بھی بتا دیں، کہیں الحمدللہ کہ جی اللہ نے آپ کی عزت کروا دی، اور ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ایک ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے سنانا ہے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ یاد کروانا ہے. آپ ہمیں نیکسٹ ٹائم بتائیں آپ نے کس کو کروایا یہ یاد. اچھا جناب، اب میرا سوال ہے، آپ میں سے کوئی جواب دے. اگر اپنی عزت میں کہیں کمی محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کا شکار ہو جاتے ہیں نا اس پہ ہم بہت زیادہ. تو کون بتائے گا کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی سہیلا آپ بتائیں گی؟ رضیہ جمیل آپ بتائیں گی؟ اگر اس طرح سے کوئی آیت یاد آئے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تقوی اختیار کرنا چاہیے. اس آیت کو سامنے رکھ کر کیا کوئی بتائے آپ میں سے؟ رضیہ جمیل آپ بتائیں گی کہ کیا کرنا چاہیے؟ فرزانہ سہیل؟ جی باجی، اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، دنیاوی عزت کچھ نہیں ہے، تمام عزت اللہ کے لیے ہے، تمام عزت اللہ کے لیے ہے. کسی دنیا میں کسی انسان کی کوئی عزت وہ نہیں رکھتی اہمیت. اگر کسی نے ہماری بے عزتی کر بھی دی تو کیا ہوا، اللہ کے نام لے کے اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں تسلی آ جائے گی کہ کوئی بات نہیں، ساری عزت اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی ایک آپ نے بہت پازیٹیو سوچ بتائی. لیکن چلیے اب اسی بات کو لیتے ہیں میری ساتھی کی. تو کیا اپنی عزت کرواتے رہیں، بے عزت میں کمی کروانے پہ قانع رہنا چاہیے، بس اتنا، کچھ اور نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بات میرے تو کوئی عزت ہی نہیں، ساری عزت اللہ کے، بس مجھے عزت نہیں چاہیے؟ کیا یہ سوچنا چاہیے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ زینت خیسر آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے نا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ، کہ سب سے پہلے تو غم سے نکلنا ہے. جو اس غم کی کیفیت آ جاتی ہے، اگر اس سے ہم نکل جاتے ہیں تو پھر الحمدللہ اسے کور اپ کر لیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جیسے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنی ہے، تو وہ کس طرح سے کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ آپ کو مطلب اس نہیں کی میں ظالم برداشت. مظلوم کی بات نہیں ہے، آپ دوسرے کی بات چھوڑیں، آپ صرف اپنی بات کریں. میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑے سے، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے کیا اور کریں. جی عمائمہ بتائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب کوئی ہرٹ فل کمنٹ دیتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے اور اگر بہت سارے لوگوں کے سامنے ہو تو ہم بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں کی اور ہمیں سب کے سامنے ذلیل کیا. مگر یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس وقت جواب دینے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے 5ویں پارے کی ابتدا ہے کہ جہر بالقول، کہ ہمیں وہ بات اس سے کرنی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو ہم اپنے شوہر دیکھیے سے کر آپ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ پھر لوگوں تک چلی گئی ہیں. میں ابھی اس سے پیچھے کی بات کر رہی ہوں. میں نے اچھا چلے آپ لوگوں کی کنورسیشن سنی، میں آپ بتاؤں. نے بالکل درست کہا. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر میں آتی ہوں. آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت اچھی بات کی کہ غم نہیں کرنا چاہیے. آپ ساتھیوں نے کہا پہلی بات اللہ نے یہی کی. پھر آپ نے کہا فوراً سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا، میری کیا حیثیت ہے، اللہ ہے نا، اصل تو اس کی عزت ہے. اینڈ دین واٹ. جی بتائیے. جی میں یہ کیا ہے؟ جی بتائیں. جی اسما بتائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوئی کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں نا، یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں، تو ہماری طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور ایک استاذہ کی بات یاد آ گئی جب ہم لوگ کورس کر رہے تھے کہ آپ لوگ ڈھیٹ بن جائیں، اپنی ذات کی پرواہ نہ کریں، اور ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا. تو اپنی ذات پھر الحمدللہ پیچھے چلی جاتی ہے اور ذہن میں الحمدللہ. ایک یہ مقصد پھر وہی بات آپ نے دوسرے فوکس الفاظ ہو میں کہی ہے. جاتا ہے. چلے میں اس کو سم اپ کرتی ہوں. جس چیز کو میں بتاؤں. آپ اور اسٹیپ اہیڈ کرنا چاہیے. میں لاسٹ لے لیتی ہوں. جی کون بات کرنا چاہ رہے میں بول دوں جی کہ ہیں؟ بولے. اصل میں جی السلام علیکم. جی عزت اور بے عزتی اصل میں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی کرتا ہے تو پرواہ نہیں ہے، اور جو عزت دیتا بھی ہے دنیا والے دیتے بھی ہیں تو فوراً وہ اتار بھی دیتے ہیں نیچے، اور اگر بے عزتی کرتے ہیں تو پھر اس کی تو پرواہ کرنی ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں عزت دے گا. جب پھر یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پھر اللہ سے مانگے نا. دیکھیں اس ہاں پر نہیں آ رہے آپ سب اللہ یہاں پر آ کے رک جاتے ہیں. آپ یہاں پر آ کے رک جاتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کیا ہمیں اللہ سے عزت نہیں مانگنی چاہیے؟ طلب کرنی چاہیے، ہاں تو بے اپنے شک طلب کرنی چاہیے. ہاں تو اس پر بھی آئے نا. بالکل ٹھیک. اب اس پر آئیں. یا رب العالمین میری بے عزتی ہوگی فلاں جگہ، یا اللہ فلاں نے مجھے ہرٹ کر دیا، یا اللہ لوگوں نے مجھے ذلیل کر دیا. یا رب العالمین تو میری عزت کو بحال کر. یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں، آمین میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آمین میں نے صرف تجھ سے مانگنا ہے. میں نے لوگوں کے آمین. آگے نہیں رونا. میں نے بے لوگوں کو شک دکھ نہیں سنانے جا کے کہ وہ جس فلاں نے دیکھا اس نے انسلٹ کر دی، پارٹی میں یہ کہہ دیا، اور فلاں جگہ ڈریس کو یہ کہہ دیا، اور میرے کھانے کی ایسی بے عزتی کر دی. یا اللہ تو جانتا ہے نا، بس تو عزت دینے والا ہے. میں نے تجھ سے ہی عزت مانگنی ہے. اور اگر ابھی تو نے مجھے کسی وجہ سے عزت نہیں دی تو میری کوئی کمی کوتاہی ہوگی. استغفار کریں. دیکھیں ہم فوراً یہاں یہ تو بالکل اچھی سوچ ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے، لیکن انسان کو کچھ چاہیے بھی ہوتا ہے نا. تو وہ چاہنے کے لیے ہم لوگوں کی طرف لپکتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو جا کے دکھڑے سناتے ہیں. سارا دکھ اللہ کو سنائے. اللہ یہ میں کون کہتے ہیں مجھے عزت نہیں چاہیے؟ سب کہتے ہیں. تو روئے نا اس کے یہی میں آگے. بھی کہنا چاہ رہی تھی آپ کی بات کا، جو آپ نے بھی بولا ہے کہ ہم دوسروں کے آگے ڈکڑا رو رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ہرٹ کر کے چلا جاتا ہے تو ہم روتے ہیں اور دوسرے کو فوراً فون کر کے اپنی وہ بتائیں گے کہ وہ مجھے اس طرح بے عزت کر کے چلا گیا. ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم یہ مانگے کر نا. رہے ہوتے. اچھا اب یہی نا، ایسا ہمیں اللہ سے مانگنا چلے. چاہیے. الحمدللہ گڈ. ماشاء اللہ آپ لوگ اس تک کنکلوژن میں پہنچ گئے ساری چیزوں کے. آپ لوگوں نے خود ہی اس کو ڈرائیو کیا. اب آپ نے یہ کرنا ہے. اس ہفتے کا پریکٹیکل ہوم ورک ہمارا یہ ہے، تھنک آف دوز مومنٹس، وہ بے عزتیاں یاد کریں جو زندگی میں ہوئی، جہاں پر السلام آپ علیکم. آج تک ہرٹ فیل کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ کھود کے نکالے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے فلاں نے میرے ساتھ بڑی بےزتی کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا. آپ وہ سب اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایک یا زیادہ آتا ہے خیال، تو ہم اس ہفتے اللہ سے اس کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل سے اس کو نکال دے. اور تو نے اور یقین کریں بعض اوقات اللہ نے عزت بحال بھی کی ہوگی اس کے بعد. اس کا شکر ادا کریں اور آئندہ
बट आइंदा अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तू इज्जत देने वाला है, मेरी कहीं बेइज्जती ना हो। दुनिया में तो लोग करते हैं लेकिन तूने मुझे बचाना है। तो आप जब अल्लाह से ये ताल्लुक कायम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको और मुझे थामेगा। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए कि इतना जबरदस्त, ये एक लाइन इतनी जबरदस्त है कि इसमें कितनी देर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है उसको आप में से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं मैम? जी पढ़िए। वहुवा सुब्हानहू से। वहुवा सुब्हानहुल मलिकिल लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द फस्समावाति वमा फ़ीहा लहू वल अर्द वमन फ़ीहा लहू व कुल्लु रिज़्क़ि फ़िल आलम मिन रिज़्क़िही व कुल्लु रिज़्क़िही, ठीक है, मिन रिज़्क़िही मिन रिज़्क़िही व कुल्लु इल्मी फ़िल आलम मिन इल्मिही व कुल्लु मिन रहमति फिल आलमी, फी आ रहा है ना, फिल आलमी मिन इल्मिही, फ़िल आलमी मिन इल्मिही व कुल्लु रहमति फ़िल आलमी मिन रहमतिही व कुल्लु शैइन बियदिही व कुल्लु शैइन ला यखरिजु इल्ला मिन खज़ाइनिही कमा क़ाल सुब्हाना व इन मिन हाँ इसको शैइन दोबारा से देखिए। व कुल्लु शैइन ला यखरुजु इल्ला मिन खज़ाइनिही, ठीक है, आगे पढ़े। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। जी मालूम नहीं होगा, मालूम, क्योंकि झटका तो मालूम नहीं आएगा ना इसमें, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, अब इसमें थोड़ा सा मैं सवाल करती हूँ आपसे। मैं एक, अब आपने करना ये है कि आपने उस सवाल का जवाब जो है ना वो अरबी में देना है इस पैराग्राफ में, और पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सिर्फ उतना हिस्सा बताना है। इस पैराग्राफ में 3 चीजों का बताया गया है कि जो कुछ अल्लाह के पास है उसमें से वो 3 है, 3 चीजों को मेंशन किया गया। अरबी में पढ़े वो क्या है और यानी किसकी तरफ से है, कहाँ से है। पढ़िए, कौन बताएगा आप में से? अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं बताऊं? बताइए। वालेकुम सलाम। यहाँ पर है व कुल्लु रिस्किन फिल आलमी मिन रिस्किही, जो भी रिस्क दुनिया में है वो सब उसके रिस्क में से दिया हुआ है। व कुल्लुन इल्मुन फिल आलमी मिन इल्मिही, और तीसरी है व कुल्लुन रहमतुन फिल आलमी मिन रहमतिही। रिस्क है, इल्म है और रहमत है। व कुल्लु रहमतिन फिल आलमी, बिल्कुल ठीक है। रिस्क है, इल्म है और रहमत है। रहमत है, ठीक है। क्या फील होता है, चलिए आप ही बताएं, इसको पढ़ के क्या फील होता है? यहाँ पर अल्लाह ताला की, चलिए आप 3 चीजें पढ़, जी पढ़िए, बोलिए। यहाँ पर अल्लाह ताला की जो रहमत, जो खजाने हैं ना वो नजर आ रहे होते हैं कि दुनिया में जितना भी रिस्क है, और वो खाने पीने की चीजें ही नहीं है, हमारे अखलाक भी है उसमें शामिल, और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो वो दुनिया में जितनी भी हैं वो सब अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से हैं। हम यहाँ मोहताज हैं, बिल्कुल मोहताज हैं, और हम जो अपने आप को बहुत इल्म वाला समझ रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन दुनिया में वो इल्म भी जो आया है वो अल्लाह के इल्म में से ही आया है। हम जो छोटी छोटी चीजें हैं बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते हैं, हम नाम तक भूल जाते हैं अपने बच्चों के या लोगों के। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। अस्मा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बारकल्लाह फील में। अच्छा जनाब, अब इसी में देखें कि यहाँ अल्लाह की रहमत की बात है ना कि वकुल्लु रहमतिन फिल आलमीन बिरहमतिही। तो अब आप चैट में लिखिए कि अल्लाह की रहमत के कितने हिस्से हैं जो इस दुनिया में है, जिसकी वजह से माएँ चाहे इंसानों की हों या जानवरों की हों वो अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। हदीस से हमें क्या पता चलता है कि कितने हिस्से जो हैं वो यहाँ अल्लाह की कितनी रहमतें और उनमें से कितना हिस्सा जो है वो दुनिया में है। देखते हैं जी आपकी चैट पे क्या आ रहा है। कितनी रहमतें अल्लाह की? 100, गुड। और एक हिस्सा, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अब इसमें से जो पूरी हदीस है बुखारी की, और उसमें उसके मफहूम में आता है कि अल्लाह ने जो है 99 रहमतें मुअख्खर करके रख ली हैं। किस दिन वो अपने बंदों पर रहम फरमाएगा उसकी वजह से, वो कौन सा दिन होगा बताइए? एक हिस्सा दुनिया में दिया, 99 कब देगा? जी आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आते हैं। ये बताइए कि सूरतुल हिज्र की आयत 21 कौन पढ़ेगा? आगे आ रही है जी, कौन पढ़ेगा? सूरतुल हिज्र आयत, पढ़िए, पढ़िए रबाब।
پڑھیے. کون پڑھے گا جی؟ مائک آن. جی ہانیہ آپ پڑھیے. آپ ہانیہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اس کا ترجمہ کریں. وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز إِلَّا عِندَنَا مگر اللہ کے پاس ہیں خزائنُهُ خزانے اس کے وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں وہ نازل کرتا اسے إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر ایک معلوم قدر کے ساتھ. قدر کا ترجمہ کیجیے. قدر نہیں باجی مطلب اندازے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں لیکن ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اس کو اتارتے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. سب خزانے اللہ کے پاس ہے لیکن وہ ایک دم نہیں اتار دیتا. ایک معلوم اندازہ اس کے مطابق اس کو اتارتا ہے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کو کوئی بھی آپ میں سے بتائے اس کو پڑھ کر اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جب یہ آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو اپنے عمل کے لیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا فیلنگ آتی ہے؟ رانیہ آپ بتائیں گی؟ جی یہ کہ ہمیں ساری چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. سارے خزانے اس کے پاس ہیں اللہ سے مانگنی چاہیے. چلیں اس کا جو یہ حصہ ہے نا کہ وما ننزل الا بقدر معلوم اتنے حصے کو پڑھ کے کیا اپنے عمل کے لیے سمجھ میں آتا ہے؟ فائزہ ملک آپ بتائیں گے؟ کون بتائے السلام گا؟ علیکم سسٹر، میں بتاؤں؟ ہاں جی فرحین اس سے بتائیے. یہ آپ فرحین بتائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے پڑھ کے دیکھیں ایک تو چیز یہ معلوم ہوتی ہے نا ہمیں کہ جو بھی بات کی گئی کہ خزانے اور سارا کچھ اگر اللہ تعالیٰ اندازے سے نہ، جیسے بارش جو ہے مثال ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے اگر ایک اندازے کے لیکن میرا مطابق. سوال ہے کہ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا اس سے؟ جی تو وہی اگر ہمیں ہر چیز ہماری جو لمٹس ہیں اس کے اندر نہ ملے تو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی. کہ اگر ہمیں نعمتیں بہت زیادہ، فار ایگزامپل اولاد ایک نعمت ہے، اگر اسے بہت سارے بچے ہوں 40-50 فار ایگزامپل سیکھا بچے کیا؟ ہو جائیں. اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ یہ تو آپ نے اس کی تفصیل. سیکھا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے کہ جو جتنا ہمیں مل رہا ہے ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے. بات بس شاباش جاتی ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے ہمارے لیے. شاباش بالکل ٹھیک. اللہ اگر تو نے مجھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیا تو تیرے پاس تو خزانے ہیں نا، تو دے سکتا ہے نا، لیکن تجھے اندازہ ہے کہ ابھی مجھے یہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن یا مجھے ملنا ہی نہیں چاہیے، تو مجھے اس پر صبر کروانا چاہتا ہے، مجھے قیامت کے دن دے دے گا. تو یہ چیز، یہ آیت کا حصہ ہمیں اس اللہ کے بارے میں جو ہمارے مسکنسیپشنز ہیں نا وہ کیوں نہیں دے رہا. کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوں گے مجھے کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، سب کو دیا، میں تو اتنا کچھ کیا. بھئی اس کو پتہ ہے کب دینا ہے اور کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال. اسی جگہ دیکھیں یہاں بات آ رہی ہے رزق کی نا، کہ وَكُلُّ رِزْقٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ رِزْقِهِ، کہ جتنا بھی جو رزق ہے عالم میں وہ اس کے رزق میں سے ہے. اب آپ کی کرنا یہ ہے کہ آپ ذرا سا سوچیں اپنے آس پاس، ذرا سا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں چلیں اپنے جسم کو دیکھ لیں، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں ذرا اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھ لیں، محسوس کریں کہ اللہ کے رزق میں سے ہیں اور اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جائے گا. آپ کے گھر میں، باہر جتنی آپ کے جسم میں، جتنی بینکوں میں نعمتیں پڑی ہیں نا، رزق ہے نا، پوچھا جائے گا. ذہن میں بھی جتنا کچھ ہے پوچھا جائے گا. اچھا اب میں آپ سے ایک ہوم ورک شیئر کرتی ہوں. چلے اب یہ مالی رزق کے حوالے سے کر لیتے ہیں. آپ کی کوئی پاکٹ منی ہو سکتی ہے جو آپ کو ملتی ہے، یا آپ کو گھر کا خرچہ ملتا ہوگا، یا آپ خود کماتی ہوں گی کچھ، کوئی بھی مال کا ذریعہ جو آپ کی اپنا ذاتی ایسٹ ہے، آپ کے پاس ہے. کیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے؟ بتائیے، چیٹ میں بتا سکتے ہیں. کیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے یا آپ کا اپنا ہے ذاتی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک آپ کے جواب آ رہے ہیں. تو پھر اس میں سے کچھ اللہ ہی کی خاطر خرچ کریں. اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے بندوں پر خرچ کریں، تو چاہے وہ بالکل نامینل ہو،
یہ چیز خوش کرے گی اس کو؟ بتائیے، خوش کرے گی کہ میرے رزق میں سے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل خوش کرے گی. جواب آپ کے ماشاءاللہ، میں تو آپ ہی کے جواب پڑھ رہی ہوں. چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا وہ آتا ہے نا، وہ بھی صدقہ کرو. تو اب دیکھیں آپ کیا صدقہ کریں گے. دس از اے کمپلسری ہوم ورک فار ایوری ون. بہت نامینل بھی کرے لیکن کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی مالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بہت برکت کرے، اتنا عطا کرے اور آپ دونوں کھلا عطا کرے اور دونوں ہاتھوں سے آپ لوگوں پر خرچ کرے انشاءاللہ. امین. اچھا جناب، نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ یہ جو خزائن اللہ ہے نا، یہاں سے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ باجی فائزہ ہم پڑھیں اور چلیں اوج آپ پڑھ لیں، پہلے اوج پڑھ لیں پھر فائزہ کو. جزاک اللہ خیر باجی. وخزائن اللہ واسعۃ مملوءۃ بكل ما تحتاجه الخلائق الى يوم القیامہ وكل ما تمتع به البشریۃ من الاموال والارزاق والنعم لا يساوي ذرة مما في خزائن اللہ. ٹھیک ہے، ون نعمی. ٹھیک ہے، ون نعمی لا یساوی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. پڑھیے آگے سورۃ المنافقون کی آیت. اوکے باجی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہاں یہ بتائیے کہ یہاں پہلے تو بات کی گئی ہے کہ مخلوق جن خزانوں کو استعمال کری ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جو خزانے اللہ کے پاس ہیں ان کی کچھ نسبت بتائی گئی ہے. بس اتنا حصہ بتائیں جہاں نسبت بتائی گئی ہے. فائزہ آپ بتائیں گی؟ فائزہ امجد. ہاں جی، ان کی نسبت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس کے ذرے برابر بھی نہیں ہے جو اصل میں اللہ کے پاس ہے. عربک بتائیے. اچھا جی، لا یساوی ذرۃ مما فی خزائن اللہ. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ اور ہم آپ کو ہوم ورکس دے دیتے، کچھ کو تو آپشنل کر دیتے، کچھ کو کہتے ہیں لازمی کر لیں. تو یہ بھی ایک آپشنل ہوم ورک ہے، کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ لوگ پھر ہم ایسا شیئر بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم شیئر بھی آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. اب ہم ایک اپنے لیے ہوم ورک لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کی کتنی اقسام ہیں. میں صرف یعنی وہ مخلوق بات کروں، ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مثلا میں بات کر رہی ہوں اینیملز کی، برڈز کی، فش کی، ہیومن کی. اس دنیا کی آبادی کتنی ہے، کتنے انسان ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ساری مخلوق ہے نا جو استعمال کر رہی ہے چیزوں کو، ہوا، پانی، خوراک، ہر چیز. ٹھیک ہے، اور سب کی خوراک سوچیں کتنی فرق ہے. سوچیں نا، جو انسان کھاتا ہے وہ شیر بھی کھاتا ہے. کچا گوشت کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے، وہ تو کچا کھاتا ہے. جو بکری کھاتی ہے وہ ہم نہیں کھاتے، گھاس پھوس. ٹھیک ہے، تو سب کی خوراک کا کتنا فرق ہے. اور اللہ کے خزانوں میں کیا کسی کی خوراک کم ہوئی؟ کیا کوئی جانور کو وہ بھوکا سلاتا ہے؟ ان کے فریج ہیں جہاں وہ بھر بھر کے رکھتے ہیں. کتنے اشراط الارض ہیں. بالکل ٹھیک آ رہا ہے کہ بے شمار اشراط الارض ہیں نا. تو اب ذرا سا یہ میں آپ کو اس لیے ریسرچ ورک کروا رہی ہوں کہ آپ مخلوق کی ذرا سا ٹینٹیٹو سے نکالیں کتنی اقسام ہیں، اور کتنی دنیا میں ہوگی آبادی، اور کتنے جانور ہوں گے، اور کتنا سب کچھ ہوگا، اور ان کی خوراک. کیونکہ یہ وہ ہے سوچ جس کی وجہ سے یہ کم بچے خوشحال گھرانا اور یہ ساری سوچ جو ہے نا یہیں سے آئی ہے کہ مخلوق بڑھتی جا رہی ہے زمین پر، اور کیا کرو، آبادی کو کیا کرو، کم کرو، تاکہ لوگ ختم ہوتے جائیں، کیونکہ خوراک کم پڑ جائے گی. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کے پاس تو جو خزانے ہیں ان کی تو کچھ سوچ ہی نہیں ہے. سوچ ہی نہیں سکتے تم ان خزانوں تک، اور وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. تو ہماری سوچ ہے نا، ہماری ذرے جتنی سوچ ہے، اس لیے ہم ذرے والی بات سوچتے ہیں، اور اس کے خزانے تو لامحدود ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ آگے آ رہی ہے اسی سورۃ المنافقون ابھی انہوں نے پڑھی. تو اس میں میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے، کوئی آپ میں سے بتائیں. فائزہ امجد آپ بتائیے. میں نے ایک دو دفعہ آپ کا نام لیا لیکن اتفاق سے دوسرے ساتھیوں کو پہلے موقع مل گیا. جی، آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ
سورۃ المنافقون آیت 7 یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کو سمجھ نہیں آتی بات. کیا بات سمجھ نہیں آتی ان کو؟ بجی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خزانوں پر یقین نہیں ہے نا، وہ صرف دنیاوی جو ہے وہ مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور منافق اصل میں دنیا پرست ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے لا علم ہے کہ اللہ کے خزانے آسمان اور زمین میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت اور قدرت کتنی. اس سے کیا ہوا پھر ان کے عمل میں کیا ہوا؟ عمل میں بجے یہ ہوا نا کہ جب ان کو یقین نہیں تھا، انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا، تو انہوں نے صرف دنیا کے ظاہری خزانوں کو لیا نا، صرف دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کے فائدوں کو. تو لیکن مال کے حوالے سے ان کی پھر سوچ کیا ہو گئی؟ صرف دنیا کی دنیا میں جو ملے گا وہ ملے گا. اور اچھا ہاں، اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ صرف اپنے اس پر انحصار کرنے لگ گئے نا، انہوں نے اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیا، کہ جیسے خرچ نہیں کیا کہ اللہ کی راہ کرنے کہ جب انسان جب یہ فیلنگ ہو جاتی ہے جو ان کی منافقین کی خاص بات تھی، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے نا، کیونکہ ان کو یہ غم ہوتا تھا کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جسم نہیں، جو جب یہ سوچو نا کہ یہ اللہ کے اگر خزانے جو ہمیں دیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری محنت سے اللہ نے بس اتنا دے دیا، اگر دیا تو کم ہو جائے گا، جسم کو لگایا تو جسم کی طاقت کم ہو جائے گی، جسم گھل جائے گا، مال گھل جائے گا، لہٰذا اس کو سیو کر کے رکھو کیونکہ اللہ نے دیا ہے، ختم نہ ہو جائے کہیں. تو پھر یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. اور باجی یقین کی کمی ہوتی ہے نا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جب خرچ کرو گے تو میں اور دوں گا، تو یہ اس یقین کی بھی کمی ہوتی ہے نا ان میں کہ وہ یہ اس یقین کے ساتھ خرچ ہی نہیں کرتے، اور جب خرچ کریں تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا. یقین کی، ایمان کی، توکل کی کمی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر، بالکل درست کا. اچھا جی، اب میرا سوال آپ سے آگے حدیث آ رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حدیث چیٹ میں لکھیے جس حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جی لکھیے، کیا کہتے ہیں ایسی حدیث کو؟ جی حدیث قدسی. صفیہ سلطانہ کا فوراً جواب آ گیا اور باقی ساتھیوں کے بھی جواب آ رہے ہیں اس کے بعد. اچھا جناب، اب میں آپ سے یہ حدیث قدسی کے حوالے سے سوال کرتی ہوں. نکال لیں اس حدیث کو جہاں پر ہے اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھیے. اس حدیث قدسی میں ابتدا میں 4 چیزوں کو مانگنے کا کہا گیا ہے. مجھے اتنا حصہ بتائیے 4 چیزوں کا کہ کیا کیا مانگنے کو کہا جا رہا ہے. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ پوری نہیں مجھے پڑھوانی آپ سے، صرف وہ 4 بتائیے. ثنا جواد آپ بتائیے. جی سب سے پہلے تو اس میں ہدایت مانگی گئی ہے کہ نہیں آپ عربک کا اتنا حصہ بتائیے صرف. کلکم دالن الا من ہدیت فاستہدونی اہدیکم. فاستہدونی اہدیکم، بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد آگے ہے فاستطعمونی اطعمکم. اور اس کے بعد ہے فاستکسونی اکسکم. اکسکم، ٹھیک ہے. آگے اور تیسری چیز ہے فاستغفرونی اغفر لکم. شاباش، بالکل صحیح پک کیا آپ نے. یہی جو ہے نا یہ 4 چیزیں مانگنے کو کہا گیا ہے. اچھا اس حدیث کو پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے ہم مانگے. جب ہمیں کپڑا چاہیے ہم سب سے پہلے دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے نا، اس کی یہ کیا سوچ دی جا رہی ہے، ہدایت مجھ سے مانگو. سب سے سیکھو پڑھو لیکن ہدایت کس سے مانگو؟ مجھ سے. جب بھوک لگے نا سب سے پہلے سوچو میں نے دینا ہے، تبھی تو الحمدللہ کھانے کے بعد پڑھنا ہے نا. اسی طرح لباس سب سے پہلے کس سے مانگو؟ مجھ سے. اور اگر کوئی نہ دینا تمہیں تو پھر کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو، میں تمہیں اسباب بنا دوں گا. اور معافی کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ سوچ کیسے ڈیولپ کرے لوگوں میں؟ کوئی آپ میں سے کوئی مشورہ دیں جی. بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتائے آپ میں سے. آپ کے آس پاس کوئی بچے ہوتے ہیں جن کو آپ یہ سوچ کو اس حدیث کے ذریعے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے جو بتانا چاہے؟ مس ہما انیس. جی فرمائیے ہما.
میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں، جب وہ مجھ سے کوئی فرمائش کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے بیٹی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. تو وہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ ذرا وہ بھی تو مما کیا کہہ رہی ہیں، کیا اوپر سے آ جائے گا، اب یہ تو تم دعا مانگو کیونکہ میں تو اس اللہ کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں دلا سکتی. تو وہ میرے دل میں ڈال دے، میرے دل میں تو وہی ڈالے گا، تو پھر مجبور ہو کے پھر وہ مانگتا ہے. اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ مانگتا ہے اور میں کسی کام میں نہیں بھی لا سکتی، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے وہ چیز مل جاتی، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ بچہ کہ یہ دیکھیے آپ نے کہا تھا نا، دیکھیے یہ لے کر آئی پھپھو لے آئی میرے لیے، میں نے کہا میں تو تم سے کہا تھا تو اللہ سے مانگو، میں کہاں سے دے سکتی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کمل آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کمل ندیم آپ کا مائک کھلا ہوا، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی اصل میں بچوں کو پہلے اللہ کی پہچان کروانا پڑے گی نا، اور بچوں کے سامنے یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی جو چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ سے ہی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ جو ہم سے مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ ہی ہمیں دے گا. اور بچوں کو بچپن سے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو. جب بارش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے یا ایسے اور دوسرے معاملے، تو بچوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، پھر بچے دعا بھی کرتے ہیں. تو پھر اس طرح سے جب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے، تو دیں تو میں بچوں کو اوپر بتائیں پہ کہ تو نہیں آپ ڈالتی، لیکن یہ حدیث کو بہت ہی اچھی حدیث ہے. اس کو اگر آپ سنا سکیں، بتا سکیں، شیئر کر سکیں گھر میں، کیا بات ہے. شیئر کرنے کا ضروری طریقہ نہیں کہ پڑھ کے ساری سنا دیں. دیکھیں میں ابھی ٹریولنگ پچھلے ویک میں کلاس بھی نہیں لے سکی بیکاز وی آر آن روڈ ٹریولنگ کر رہے تھے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کرتی ہوں، باتوں باتوں میں ہم کیسے شیئر کر سکتے ہیں. ہم آ رہے تھے تو ہم راستے میں کہیں رکے وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنی تھی تو وضو کرنا تھا. تو وہاں پہ میرے گاڑی میں آ کے بیٹھے تو میرے جو میل لوگ تھے میرے ساتھ، میرے مرد حضرات میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہم ٹریولنگ ایک دفعہ کر رہے تھے تو ایک صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے تو میں پانی سے جو ہے وہ تیمم کروں گا. تو وہ پانی سے تیمم کر رہے تھے. تو میں نے کہا پانی سے تیمم، ہم ہنسنے لگے کہ پانی سے تیمم کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پر وہ بات ہو رہی تھی کہ کتنی اگنورینس ہے. تو میں نے گاڑی میں پوچھا، میں نے کہا اچھا یہ تو بتائیں ان سے، میں نے کہا تیمم کا طریقہ کیا ہے. اب یقین کریں جتنے لوگ تھے گاڑی میں میجورٹی کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا. میں نے کہا چلیں ابھی کر لیتے ہیں، ذرا کر کے دکھائیں نا. ہم نے 5 منٹ میں وہی ڈسپلے کر کے تیمم کا طریقہ سیکھ لیا. میرے کہنے کا مطلب ہے بات سے بات نکال کر آپ کوئی چیز سکھا سکتے ہیں نا، تو وہ بات سے بات نکال کر اس حدیث کو سنا دیجیے گا. دیکھیں کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے نیکسٹ ویک تو ضرور کیجیے گا. اچھا جناب، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی کو اس حدیث میں کوئی بات پڑھ کر بہت اچھا لگا ہو، اللہ پہ پیار آیا ہو، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کسی نے اس کو اس اینگل سے پڑھا، اس میں ایک چیز ایسی ہے جو بڑی دل کو چھوتی ہے، کچھ شیئر کرے گا آپ میں سے؟ کوئی نہیں شیئر کرنا چاہتا؟ جی چلیں باجی دیکھتے میں ہیں. جی کہیے. میں بتاؤں؟ بتائیے. میرے پاس 2 مائکس باجی میں کھلے بتاؤں؟ ہیں، دونوں کو موقع میم دیتی ہوں. اس میں یہ بات ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عمل جو ہے گن گن کے رکھ رہا ہوں اور وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا اور پورا پورا کر کے لوٹاؤں گا. تو اس بات میں مجھے بہت وہ فیلنگ ہوئی نا. ایک تو یہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہے ہیں، ہم بے حساب گناہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ دنیا میں ہمیں اس کا فوری بدلہ نہیں دے رہے. اور یہ خیال آتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ ان کا حساب ہو رہا ہے نا، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں گناہ سے دور رہنا چاہیے، بے خوف جی نہیں اسما ہونا بالکل چاہیے. صحیح آپ نے کہا، لیکن خوشی بھی تو ہوتی ہے نا کہ بہت سی دنیا میں ہم تو کام کرتے بالکل ہیں، خوشی وہ لوگ نالج نہیں کرتے، بالکل. ہے نا. اور ایک لیکن وہ اللہ کو بات تو کہ جو پتا ہے. نیکی ہم کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہم نیکی کرتے ہیں، تو اس پہ اللہ کے بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ جو اس کی آخری بات ہے کہ کوئی اور بتائے آپ میں سے ساتھی کہ جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، یعنی بھلائی نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ اپنے نفس کو ملامت کرے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جی شہنیلا قاسم آپ بتائیں گی یا سحر شنصاری؟ آپ کے ہاتھ کھڑے ہوئے میں مائکس آپ کے پاس ہیں، یا نصرت نیاز، جس کا مائک پہلے کھل گیا میں اس سے پوچھ لوں گی. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو اس کے علاوہ پائی وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے؟ جی سیما عصمت آپ کا مائک کھلا ہے، آپ بتا دیں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے نفس میں جو ہے وہ اللہ اس کی وجہ سے کہ وہ اس کے خزانوں کو پرسیو نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا،
اور یہ جو اس میں آخر میں جس طرح بتایا نا کہ اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر جیسے ساری دنیا میں جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے ہیں کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے وہ نکلتا ہے، تو یہ دنیا میں جتنے بھی خزانے وہ سب اس طرح سے اللہ کے پاس اس مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں نہ ملے وہ بھلائی تو پھر اللہ کو بلیم مت کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو. اٹ از سم تھنگ یو ہیو ڈن، تمہارے گناہ ہیں یا تمہاری رانگ ڈوئنگز ہے یا تمہارے اپنے کوئی عمل ہے جس وجہ سے تم وہاں پہ پھنس گئے اور تمہیں وہ چیز نہیں ملی، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. سائمہ ناز میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ یہاں پر ہے نا بی سبب دو فی ایمان، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا 3 آفتیں آتی ہیں، بتائیے پڑھ کے. وبسبب ضعف الإيمان واليقين. اوكي. الأولى أننا تأثرنا من قوة المخلوق فأصبحنا نخافه ونرجوه فأذلنا الله به. الثانية أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. الثالثة اس کو 2 اعراب ٹھیک کر لیں. اننا کل یومی نطرق باب المخلوق. ٹھیک ہے آگے. الثالثة أننا أعرضنا عن الخالق القادر قادر المالك لكل شيء فلا نرجوه ولا نخافه ولا نقف ببابه ولا نستقيم على أوامره. ولا نقف ببابه. تو کیا 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیا ہوتی ہیں بتائیے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کی قوت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نہ شروع کر دیتے ہیں اور انہی سے امید لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ کیا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے یا انہی کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے. انہی کے ذریعے. بالکل. اور کریں کسی شخص کی محبت میں کوئی گرفتار ہو گیا یا پیچھے پھرتا رہا اور اسی کے ذریعے وہ اگنورنس کی مار ہوتی ہے نا بعض اوقات، یا یہ کہ یا کسی کو بہت جب ہم بہت اوپر اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور بعض اوقات اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور نیکسٹ دوسرا کیا ہے؟ نیکسٹ میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے بجائے جو ہے وہ لوگوں کا ہی در کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، لائک مخلوق سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو کہ یہ دوسرا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے در کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. اور لوگ تو کسی تھرڈ میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض برتتے ہیں جو کہ قادر ہے اور مالک ہے ہر چیز کا. بس نہیں اللہ سے، نہ تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے خوف رکھتے ہیں، اور اس کے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر استقامت بھی نہیں اختیار کر پاتے. بالکل. تو پھر اس کے بعد وہ یہی سوال جب دیکھیں کتنا اچھا سمجھ کیا نا انہوں نے کہ جب تم مخلوق کی قوت سے متاثر ہو، ان سے امید رکھ رہے ہو، اسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، اللہ سے امید نہیں رکھتے، اس کے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوتے، اس کے حکم پر جمتے نہیں ہو. فَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ قُدْرَتِهِ فَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِهِ وَهَذِهِ أَحْوَالُنَا. کیا ہم سب کا یہی حال نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں لوگوں میں پھنسے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باہر نکال لے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آخری بات جو ہے کہ یہ ذرا اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھے کہ ایمان اور تقوی کی کمی کی وجہ سے کیا حال ہوتا ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر. کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ لاسٹ میں یہ ہے. جی پڑھیے. میں پڑھوں؟ پڑھیے. یہ حاصل نہیں ہوتا مگر ایمان اور تقوی کے کمال سے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو مستفید ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ ہم بچی لاسٹ والے کا آپ نے بولا تھا نا ان ذالک لا ینال الا بکمالہ الایمان. چلیے یہی آپ نے جواب دے دیا کہ تقوی اور ایمان کے ساتھ ہی ان چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. وقت کیونکہ مکمل ہو گیا ہے. آخری جو یہ تھا میں چاہ رہی تھی کہ اس کو آپ لوگ ابھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ جو ہے نا آخری سورۃ الحج کی جو آیت کے ساتھ اوپر بات ہے وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَقِلَّةِ التَّقْوَىٰ، یہاں سے لے کر اور سورۃ حج کی آیت تک آپ نے ایک دفعہ اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اپنی کسی کو سنانا ہے پڑھ کے، کیونکہ اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے کہ یہ ہے وہ وجہ کہ جب ایمان کم ہوتا ہے اور تقوی کم ہوتا ہے انسان میں کیا کمی آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے, یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے بات شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آج جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احساس, اپنی پہچان, اپنا خیال عطا فرما دے, اسی سے ہم مانگیں, اسی کا در کھٹکھٹائیں, اسی کے لیے جھکیں اور اسی سے ہم ہر چیز اسی کے لیے ہو. اچھا, یہاں آخری بات ایک میں کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ایک اور نیکسٹ سیشن جو ہے ہمارا 11 کو, یہ فلائر نہیں ہے, یہ فلائر بعد کا ہے, یہ 18 تاریخ کا ہے, لیکن نیکسٹ 11 کو انشاءاللہ شعبان پر ہم ایک سیشن رکھ رہے ہیں تھرسڈے کے دن 3:30 سے 5. تو آپ سب اس میں اگر شریک ہونا چاہیں انشاءاللہ اس میں ہم شعبان کے حوالے سے بات چیت کریں گے, اور وہیں پہ آپ سے کویسچن پول دیر اینڈ دین کریں گے, سوالات کریں گے, ریٹن آپ سے وہی آنسرز لیں گے, آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا وہ. اور انشاءاللہ 18 کو پھر ہم کن مبارکن 18 اور 25 کو پھر 2 سیشن اس کے کریں گے. آپ سب انوائٹیڈ ہیں, آپ سب شریک ہونا چاہیے تو ضرور آپ کے گروپس میں ہم اس کی ڈیٹیل ڈال دیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یہ ہم فیس بک پر بھی اپلوڈ کریں گے کیونکہ مجھے فوراً سوال آ رہے ہیں کہ ہماری کلاس ہوتی ہے, تو آپ جائیں تو بعد میں فیس بک سے بھی سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.